نظم و ضبط ہوتا ہے تو تحریکیں آگے بڑھتی ہیں، نظم و ضبط نہیں ہوتا تو ہر آدمی بادشاہ بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں فساد ہوتا ہے۔ وقتی طور پر آپ فائدہ اٹھا بھی لیں گے تو تنظیم اور اس کا ڈسپلن جب خراب ہوتا ہے تو پھر شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ ہم کتنی جماعتوں کو دیکھتے ہیں، ابھی ہم کسی جماعت کی بات نہیں کر رہے لیکن پارٹیوں کو دیکھتے ہیں، کوئی خاندانی پارٹی ہے، کوئی ون مین آرمی ہے، اس کے ساتھ اتنے لوگ وابستہ ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کتنے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وقتی طور پر وہ پارٹی پاپولر ہو بھی جائے تو وہ مفید ثابت نہیں ہو پاتی، مشکل حالات میں لوگ منظم طریقے سے آگے نہیں بڑھتے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی دی ہے۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کو پچھلے 17 سال میں کتنی مصیبتوں سے گزارا ان لوگوں نے۔ ہماری پوری لیڈرشپ بڑے لوگوں کو پھانسی دے دی، ہزاروں لوگوں کو جیل میں ڈال دیا ہے اور ہمیں غدار قرار دیا، رضاکار کے نام سے ہمیں غدار کہا، اور نصاب میں ہمارے خلاف کہ یہ غدار ہیں ملک کے، ہمارے لوگوں کے خلاف جو ہے ذہن سازی کی اور پوری قوم کو ایک طرح سے انہوں نے اپنا ہمنوا بنایا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا اور اس کے اثرات اور عوامی لیگ یہ تو کبھی اب جائیں گے ہی نہیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک زبردست قسم کی نوجوانوں کی تحریک برپا ہوئی۔ اگر اس تحریک کی پش پر جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ جس کا نام اسلامی چھاتر شبر ہے وہ نہیں ہوتی تو یہ تحریک بھی اب بکھر چکی ہوتی، لیکن چونکہ ایک منظم جماعت اس کی سرپرستی کر رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تحریک مفید بھی ثابت ہوئی، حسینہ واجد کو بھاگنا بھی پڑا، جیل کے تالے کھلنے بھی لگے، مقدمات ختم بھی ہونے لگے، اور ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ جماعت اسلامی ابھر کر سامنے آئی ہے الحمدللہ، اور منظم ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ تو منظم اور نظم و ضبط جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اگر اس نظام سے باہر جا کر اپنی دکان لگانے کی کوشش کرے گا تو نہیں چلے گا، ہے نا، نہیں چلے گا، نہیں کرنا چاہیے۔ اس شیطان ہے جو ورغلاتا ہے، اکساتا ہے کہ تم بہت بڑے ہو، تمہیں تقریر کرنا آتی ہے، تمہاری پرفارمنس بہت اچھی ہے، تم فلاں ہو، تم فلاں، اور پھر بندہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ پوری جماعت کے سہارے اس کارکنوں کی محنت کے ذریعے سے ہم اتنا مقام حاصل کریں اور پھر اس کے بعد ہم سمجھیں کہ ہم میں بہت کچھ ہے، تو ہم میں کیا ہے؟ کرتے رہے اکیلے تقریر، پتہ چل جائے گا کیا ہے آپ میں۔ تو یہ الحمدللہ یہ جماعت کی قوت ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی ذات کی کیا حیثیت ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ جو کبر ہے نا یہ مروا دیتا ہے انسان کو، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور آدمی سمجھتا ہے میری بات۔ بعض لوگ بہت قربانیاں دیتے ہیں، بہت زبردست کام کرتے ہیں۔ تو جماعت میں ایک چیز ہوتی ہے، ہمارے ناظم صاحب ہم سے کہا کرتے تھے کہ بندہ گائے کی قربانی کر دیتا ہے لیکن رائے کی قربانی نہیں کرتا۔ گائے قربان کر دیں گے، رائے قربان نہیں کریں گے، اس لیے کہ رائے میری رائے ہے نا، تو جب وہ میں آ گئی اور گندا گیا۔ اس لیے ہمیں چونکہ ایک بڑی جماعت بننا ہے، زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو جماعت کے جو کارکن ہیں ان کے اندر تو سماع و اطاعت نظم، منظم، ڈسپلن اور اس کے ساتھ ساتھ فعال، یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔